बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक कहानी है एक परदेसी की जो यूके में 32 ईयर रहने के बाद अपने मुल्क वापस जाता है और वहाँ जाके उस बेचारे की डेथ हो जाती है। अल्लाह ताला उसकी रूह को आला मकाम दे और उसके जो खबर के मराहल हैं उनको जो है वो आसान फरमाए। दोस्त तकरीबन 1988 में एक लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आता है एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे वो दिन रात मेहनत करता है और बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके वो यहाँ पे एक आईटी इंजीनियर बन जाता है। आईटी इंजीनियर बनने के बाद उसने हाई क्लास किस्म की जो कंपनीज़ हैं वहाँ उसको जॉब मिल जाती है और वो अच्छी भली जो है वो सैलरी तकरीबन 400-500 पर डे पाउंड वो कमाना शुरू हो जाता है। तो वो एक लग्जरी लाइफ जो है वो गुजार रहा था। उसकी एक ब्रिटिश बॉर्न से शादी हो जाती है। शादी तकरीबन उनकी जो है वो 11 साल चलती है। वो लड़की की ज़्यादा लिखी पढ़ी नहीं होती, लेकिन वो उस पर मेहनत करता है। उसको जो है वो दिन रात उस पर अपनी जो एनर्जी है, तनवानाई है, वो उस पर खर्च करता है और उसको जो है वो एजुकेट करता है। यहाँ ये बात अलग है कि यहाँ यूके में एवरीथिंग जो है एजुकेशन के हिसाब से वो फ्री है, लेकिन फ्री उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। जो निकम्मे और निखट्टू हैं उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को भी पता है कि ये निखट्टू निकम्मे जो हैं वो गवर्नमेंट पे बोझ बनने हैं, तो वो उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। लेकिन इस साहब ने उस खातून पे जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसको बी फार्मेसी की जो है वो डिग्री दिलवाई। खातून जो है वो एक फार्मेसी में जो है वो जॉब करना शुरू हो जाती है। 11 सालों में उसने दुनिया की हर जो उसको आसाइश वो मुहैया कर सकता था उसको मुहैया करके दी। अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छा सा घर, बेहतरीन घर, मतलब कि एवरीथिंग जो यूके में एक मर्द जो है वो कर सकता है वो अपने स्टैंडर्ड के तहत उसने उसको करके दी। 11 सालों में उस खातून ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई इंसान जो है वो शादी करता है तो उसका जो अगला स्टेप होता है वो यही होता है कि वो किसी न किसी तरीके जो है वो एक आध बच्चा पैदा कर ले, क्योंकि उसका जो है वो नाम निशान दुनिया में बाकी रहे। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। अगर कोई इंसान कोई फल लगाता है, कोई दरख्त लगाता है, कोई खेतों में कोई अनाज बीज बोता है, तो उसको जो है वो उस फल की जो है वो बड़ी शिद्दत से जो है वो उसका इंतज़ार होता है। तो भाई 11 साल तक इकट्ठे रहे, लेकिन 11 सालों में वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन कहानी का एंड जो है वो उनके जो फैमिली कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, तो वो कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो भाई जो है वो हीरो से ज़ीरो पे आ जाते हैं। उनका जो है वो अब हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। वो जो एक अच्छी खासी जो है वो एक फार्म में जॉब करता है, 600-700 पाउंड पर डे के हिसाब से आईटी की फार्म थी, तो वहाँ पे वो जो काम करता है तो वो भी उसकी छूट जाती है। तो वो अब आसमान से ज़मीन पे आ जाता है। शादी ख़त्म होगी, टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो उसका सिलसिला जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो इसी दौरान वो अपने मुल्क वापस चला जाता है कि शायद वहाँ जाके कुछ जो है उसको रिलैक्सेशन हो जाए, लेकिन वहाँ भी वो कितना अरसा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो उसको थोड़ी बहुत हेल्प होनी है वो अपने मुल्क में तो उसको नहीं होती। वो फिर वापस आ जाता है, यूके आता है, तो फिर वो छोटे मोटे जो है वो काम शुरू करता है। कभी वो होटल पे, कभी टेक अवे पे, कभी डिलीवरी पे, इस तरह के जो है वो काम करता है। कभी वो टैक्सी कर लेता है। इस तरह उसके 10 साल और गुजर जाते हैं। तो ये हो गया उसके तकरीबन 20 साल। अब 20 सालों के बाद जो है वो फिर अब थोड़ा उसका जो है वो काम शाम जो है वो मिल जाता है अच्छा सा, वो थोड़ा सा फिर एस्टेब्लिश होने लग जाता है। पाकिस्तान वापस जाता है और वहाँ जाके वो एक शादी कर लेता है। 3-4 महीने वहाँ पे रहता है। अल्लाह ताला की ज़ात उसको जो है वो एक बेटी से नवाजता है, तो वो बड़ा खुश होता है। फिर वापस आ जाता है। यहाँ आके वो दोस्तों से कुछ लोन शोन लेके तो एक फ्लैट किराए पे लेता है, ताकि उसको जो है
اپنی فیملی کو بلا سکے۔ جب اس نے فلیٹ وغیرہ لے لیا اور اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو، اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے ہوم آفس میں فائل جمع کروائی، تو اس کی جو فائل ہے وہ ریفیوز ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ جو یو کے میں رہتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یو کے کا جو ہوم آفس ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، جو مائیگرنٹس ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے۔ تو اس بیچارے کی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ریفیوز ہو جاتی ہے۔ وہ اپیل میں جاتا ہے تو اپیل میں بھی جو ہے اس کو 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کی اپیل بھی جو ہے وہ اتنی سپیڈ ہے اتنے ترقی یافتہ ملک میں کہ آپ سب کو پتہ ہے جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں کہ یو کے جو ہوم آفس ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے۔ تو وہ 2-3 سال بعد اس کو جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، اس کا اپلیکیشن اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ ایک دن روڈ پہ جا رہا تھا تو ایم پی کے وہ آفس میں جاتا ہے۔ ایم پی کو وہ تقریباً 3-4 وہ چکر لگا دیتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، ایم پی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ بازار میں جا رہا تھا تو اس نے ایم پی کو پیچھے سے آواز دی، تو اس ایم پی کو جو ہے وہ بہت ہی برا لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ سرجری میں ملنا، میں آپ کی بات سرجری میں سنوں گا۔ سرجری میں جاتا ہے تو اس کا جو 3 سال سے یا 2.5 سال سے اس کو جواب نہیں آ رہا تھا، تو وہ 1 ہفتے میں اس کو جواب آ گیا کہ اس کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اس نے بعد میں اپیل بھی کی، لیکن وہ اپیل بھی جو ہے اس کے خلاف چلی گئی۔ تو یہ اس کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ ہوا۔ وہ پھر ٹینشن میں چلا گیا، پھر جہاں سے وہ پاکستان گیا 3-4 مہینے پاکستان رہا، وہاں پھر ایک اور بیٹی پیدا ہوگی، 2 بیٹیاں ہوگی۔ پھر یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ آئے تو پھر وہ کوشش کرے وکیلوں کے پاس ادھر ادھر، لیکن اس کا جو ہے وہ 2 حصوں میں پٹ گیا۔ وہ یہاں تھا اور بچے اس کے جو تھے وہ پاکستان میں تھے۔ ہم اس ویڈیو کو شارٹ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو کے یہاں سے چلے جائیں۔ کہانی قصہ یہ ہوگا کہ وہ یہاں پردیس میں جو ہے وہ انسان کتنی جو ہے وہ صعوبتیں مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب ہماری اس سے ملاقات ہو رہی تھی 2 سال 3 سال پہلے، تو وہ کافی جو ہے وہ ٹینشن میں تھا، ڈپریشن میں تھا۔ اس کی آئی سائٹ کمزور تھی، اس کا ڈائبٹیس جو اس کی تھی وہ کافی ہائی لیول پہ تھی۔ وہ ڈائبٹیس کا جو لیول تھا اس کا کافی ہائی تھا، تو وہ تقریباً بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا، کسی کی وہ غصے والی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہر وقت کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس کا جو آنکھوں کا مسئلہ تھا وہ بھی بڑا گمبھیر تھا۔ کہیں وہ جاب آئی ٹی انجینئر ہو کے اس کو کہیں بھی پراپر جاب نہیں مل رہی تھی۔ اب کیوں نہیں مل رہی تھی یہ یا وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا کہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ وہ کیوں کسی جگہ پہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ پچھلے سال اس نے ایک پیزا شاپ پہ جو ٹیک وے پہ ایک ڈیلیوری ڈرائیور کی جو ہے اس نے ڈیوٹی شروع کی، لیکن اس ڈیلیوری کے دوران ہی اس نے 3-4 جو ہے وہ بڑے ڈینجرس قسم کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کیے۔ ایک بار کیونکہ اس کی جو آئی سائٹ تھی وہ کافی ویک ہو چکی تھی، اور وہ اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کروانے کے لیے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس کے جو بچے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر کے زیادتی کر کے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی گاڑی جو ہے وہ اس نے کسی گاڑی ٹھوکی کیونکہ اس کو رات کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران اس نے جو ہے وہ ایک آنکھ کا جو ہے وہ آپریشن بھی کروایا، لیکن وہ آپریشن جو 15 دن یا 20 دن تک رہا، لیکن وہ صحیح طرح سے کامیاب نہ ہوا۔ ہم اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ پراپر کیوں علاج نہیں کرواتے، تو وہ ہمیں کہتا تھا کہ بھائی اگر میں یہاں پہ ہسپتال جاتا ہوں تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کو بھیجوں، بیوی کو بھیجوں جو وہ خرچہ کریں اور اپنا گھر کا جو ہے وہ چولہا جلائیں۔ آخرکار اس بھائی صاحب نے 6-7 مہینے پہلے جب یہ فلائٹیں اس وقت کھلی تھی، میرے خیال میں مارچ کا مہینہ تھا یا فروری کا مہینہ تھا یہ 2020 کا، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ پاکستان جائے گا۔
اور پاکستان سے آنکھوں کا علاج کروائے گا، کیونکہ وہاں پہ ایک تو چیپ ہوگا اور وہ دوسرا وہاں پہ وہ چھٹی بھی گزار لے گا اور اپنی آنکھوں کا علاج بھی کر لے گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ پاکستان جائے گا تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ یو کے واپس نہیں آئے گا۔ اب وہ گیا، یہاں سے چلا گیا، میرا خیال میں 21 مارچ تھی اس دن جب وہ گیا۔ 23 مارچ کو اس کو جو ہے وہ ہلکا سا بخار ہوا، اور 23 کو ہلکا سا بخار ہوا، 24 کو وہ ڈاکٹر ہسپتال میں گئے، ہسپتال سے وہ ڈائگنوز ہوا کہ اس کو اس کو جو ہے وہ کووڈ کی جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور اب ان کے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ اب یہ بہت حیرانی والی بات ہے کہ بندہ 33 ایئر جو ہے وہ یو کے میں رہا، تو ان کے گھر میں اس کے علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سلسلہ ہے وہ پیسے جو ہیں وہ اتنے کوئی آپ کو میڈیکل وغیرہ کی سہولتیں وغیرہ نہیں ملتی۔ تو انہوں نے گھر میں رہا کہ شاید جو ہے وہ بخار شخار ہے ہلکا ہو جائے گا، لیکن 27 کو وہ دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ میاں کو جا ملا۔ دوستو، کہانی یہ سنانے کا، یہ کہانی یہ بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی جو اس نے لاسٹ 2-3 ایئر جو گزارے ہیں وہ بڑے ہی دکھ درد کی کہانی میں اس میں شامل ہے۔ وہ اتنی زیادہ باتیں ہم وہ بتا بھی نہیں سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نازک دل یا دل کمزور والے باتیں سن کے جو ہے وہ ہماری رونا ہی نہ شروع کر دیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ پردیس میں کیسے جو ہے وہ زندگی گزرتی ہے، اور پردیسی لوگ جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ دن رات مشین کی طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ کن مصائب سے جو ہے وہ گزر کے ہمارے لیے دن رات جو ہے وہ محنت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کھانا کھایا، وہ اچھی طرح سوئے نہ سوئے، یہ چیزیں جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پیاروں سے شیئر نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ جو میسج ہے ہمارا کہ جو پیچھے پیارے رہ جاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت چاہیے کہ جو ایک مشین انہوں نے اپنے پردیس میں چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کے لیے بھی سوچیں۔ تو دوستو، یہ ایک کہانی تھی ایک پردیسی کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو غریق کے رحمت کرے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔